أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ابھی ایک مضمون بیان ہوا تھا چند دن پہلے، ولی کس کو کہتے ہیں، تھوڑی تفصیل بیان ہوئی تھی لیکن اس کا مختصر کیوں بیان، اور 3 دن پہلے ہی شاید بیان ہوا۔ مختصر یہ کہ ولی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست کو، ولی کہتے ہیں اللہ کو ناراض نہ کرنا، ہر سنت پر عمل کرنا۔ ولی کہتے ہیں اس کو کہ وہ فرشتہ نہیں ہوتا، معصوم نہیں ہوتا، گناہ ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کر سکتا ہے، لیکن ربا سے معافی مانگ لیں، اللہ جی آئندہ نہیں کروں گا۔ ماں باپ سے آدمی معافی مانگ کے دیکھ لے، پڑوس والے سے معافی مانگ کر دیکھ لے، فرق محسوس ہوگا اس کو۔ ماں باپ تک یہاں تک کہہ سکتے بھائی زیادہ دماغ مت کاٹ ہمارا، ہر وقت معافی معافی، آئندہ شکل مت دکھایا کرو منحوس ہے تمہاری شکل۔ جن کو ماں باپ کو پتہ نہیں ہے تربیت کس طرح کی جائے، یہ لوگ جو ہے نا اپنے بھتیجے کے منہ میں لقمہ رکھیں گے، ہاں بھانجے کے منہ میں لقمہ رکھیں گے، بیٹے سے کہیں گے چل منوس جا کے وہاں بیٹھ جا۔ اب وہ بیچارے کی حالت خراب ہوتی ہے جس کو موقع نہیں ابھی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جتنی بار معافی مانگتے اللہ کا پیار بڑھے گا۔ اللہ نالائق کو نالائق کی کر دیں، آپ میرا نہ ہٹا کے لائق بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 400 مرتبہ سے زیادہ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو، دوست بنو۔ ولی کہتے ہیں اس کو جو اپنی بگڑی کو بناتا رہے، معافی مانگتا رہے، ولی اس کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا مایوس ہو کے بیٹھ گئے تو پھر تو اللہ ملیں گے نہیں۔ ولی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر باطن اللہ کے مرضی کے مطابق ہو۔ میرا حال کیا ہے، ظاہر ہو گیا، شکل شاید بابا با یزید بستامی جیسی بھی شاید ہے، کام ننگے یزید جیسے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ضرور اتنی باطنا، حکم دے رہے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ تو حکم آ گیا نا بھائی، تو ہم ظاہر تک آ کے رک جاتے ہیں۔ اور اللہ کا ولی دونوں طرف معاملہ ہے، گا خاندی مرا گا راندی مرا، اے عشق کجا کجا رسانی دی مرا۔ اے عشق کبھی تو دور پھینکتا ہے کبھی قریب کرتا ہے، تیرے حاصل کرنے میں کیا کیا دھکے نہیں کھائے بھائی، موقع تو نہیں ہوتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ کتنا رہو بھائی؟ تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد فرماتے اے خالطہم لتکونوا مثلہم، اتنا ساتھ رہو تم ویسے ہی ہو جاؤ۔ ان کی رفتار گفتار، آج جو بیان ہوا تھا صبح میں، ان کی رفتار کردار گفتار، صبر شکر، جذبات روکنا، صداقت، انتقام لینا، ان کی تواضع، ان کا صبر، ان کا شکر ہمارے لیے ٹرانسفر ہو جائے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک، اپنے در کے بھنگی کو بیان کے لیے فرماتے تھے۔ تو بیان میں نے کرتے ہوئے کہا میرے پاس اس وقت موبائل میں ابھی نہیں، موبائل لاتا نہیں ہوں، صرف فجر میں جب آتا ہوں پھر وہیں جمع ہوتا ہے، عشاء کے مجلس کے بیان کے بعد پھر موبائل ہاتھ میں لیتا ہوں، وہاں بھی سائلنٹ پہ رہتا ہے، سامنے رہتا ہے بس۔ میں نے کہا میرے موبائل میں 1.5 گھنٹے کا بیان ہے، وہ ہم سب سن لینا اور عمل کی کوشش کریں، میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا۔ بابا کو اللہ مغفرت بے حساب فرمائے، طبیعت ناساز ہوتی تھی، تو جتنا وقت بابا نے دیا تھا نا اس پر اگر دیر کرتا تھا تو حضرت فرماتے تھے چل بھاگ، ہنستے ہوئے ڈانٹتے ہوئے بھاگ، حضرت بہت مزہ آ رہا ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں، چلو چلو چلو، اب تمہیں اللہ یہاں نہیں ملیں گے، بابا کے پاس ملیں گے، خانقاہ میں اب اللہ نہیں ملیں گے۔ جیسے میں باہر نکلا دوست نے کہا مجھے موبائل دیں گے، وہ 1.5 گھنٹے کا بیان میں لے لوں۔ میں نے کہا بھائی 1.5 گھنٹہ میرے پاس 10 منٹ بھی اس وقت نہیں ہے، مجھے بابا کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ چیز کل آؤں گا مجھ سے موبائل لے لینا، اتنی دیر تو 1.5 گھنٹہ نہیں لگے گا شیخ، تھوڑی دیر لگے گی۔ میں نے کہا بھائی یہ ہم سفر پر جاتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، بس قریب ہی گاؤں ہے، اونی ہے جناب، اونی کر کے 5 کلومیٹر طے کرا دیتے، تو اب مجھے پتا ہے آپ کہہ رہے ہیں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک بار ایک مرید صاحب نے خط لکھا تم جھوٹا ہے،
میں تمہارے پاس رہتا ہوں، تم کبھی فون پر کہتے ہو 1 منٹ اور 2 منٹ لگا دیتے ہو، کبھی 5 منٹ لگا دیتے ہو. اب میں بھی ہل گیا، ساری بات ہے، اس کو بھی حق ہے گڑبڑ کا. بتایا بھائی مفتی نعیم صاحب سے میں نے بات کی، ہنسنے لگے. فرمایا اٹھ 1 منٹ. تو میں نے کہا یہ بھی آپ کا، کہا آپ دو تو صحیح مجھے فون. اور تھوڑا پیر بھائی کا تھوڑا نخرہ ہوتا ہے نا بھائی. میں نے موبائل لیا، اس نے ایسے کر کے واپس کر دیا. کیوں؟ کہا بیان مل گیا. میں نے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کا ہاں یہ بلو ٹوتھ ہے یا ڈیڈ ٹیتھ ہے یا ٹوتھ ہے، جو بھی ہے جناب. تو یہ ہو گیا ٹرانسفر. میں نے کہا یار ابھی اسی پر حضرت کا مضمون بیان ہوا ہے کونوا مع الصادقین پر. جب ایک موبائل کا 1.5 گھنٹے کا ڈیٹا 1 منٹ بھی نہیں لگا ٹرانسفر ہو سکتا ہے، تو اللہ والوں کے دل کا ڈیٹا ہمارے اندر ٹرانسفر کیوں نہیں سکتا؟ نہ اس کے اندر تار ہے، نہ کوئی ٹیلی فون آپ نے ملایا، ایسے کر کے مجھے دے دیا. تو پھر سارے موبائل کا ڈیٹا کا وہ اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. تو اللہ والوں کے دل کا درد دل ٹرانسفر ہو سکتا ہے، جس کا موقع نہیں ابھی. لیکن اللہ نے فرما دیا ملے گا کیسے؟ یہ والذین جاہدوا فینا، اللہ تعالیٰ کے راستے کے مجاہد ہیں. 4 تفسیر، ہر تفسیر 1 گھنٹے کی، 1 منٹ بھی انشاءاللہ نہیں لگے گا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، اللہ کی خوشی کو مقدم رکھتا ہے، اپنے خشکی کو کاٹ ڈالتا ہے. خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی. اب نے کون سی خوشی؟ حرام خوشی، فیس بک یوٹیوب ننگی فلموں کی خوشی، ماں باپ سے بدماشی لڑائی اکڑ، اس کی خوشی حرام چھوڑ دیا. بیوی کی پٹائی ٹھکائی، بیگم صاحبہ کا زبان چلانا. اب یہ اس کی تفصیل کا تو موقع ہے نہیں، میں نے پہلے ہی بتا دیا 1 گھنٹے سے زیادہ تفسیر ہے. نمبر 2، الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا، جو اللہ تعالیٰ نے فرض واجب فرما دیا، نماز ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ، یہ کر کے جو ہے نا تکلیف اٹھاتے ہیں. وہاں اپنی خوشی کو کاٹا، تکلیف اٹھائی. یہاں نماز نہ پڑھنے کی خوشی کو کاٹ ڈالا، روزہ نہ رکھنے کی خوشی کو کاٹ ڈالا ہے جی، جو فرض واجب سنت موقع ہوا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہوگی. الذین اختاروا المشقۃ فی نصرت دیننا، جو اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں. آپ حساب لگائیں، حفظ سے لے کر دورے تک، دورے سے تخصص تک. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو علماء ہیں نا، انہوں نے ساری زندگی لکھائی ہوئی ہے. یہاں ایک مولانا آئے تھے ایک جمعرات کے لیے، 21 سال سے ایک مدرسے میں پڑھا رہے تھے یہاں، اور پھر رکتے چلے گئے. اس کے بعد ہر جمعرات کو پابندی. پھر ان کے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی، ہجرت کر گئے. 21 سال جامع فتیحہ یہاں پر ہے، وہاں پڑھایا انہوں نے. پھر بیٹھتے تھے، آتے تھے، دن میں بھی آتے تھے. پھر مجھ سے کہنے لگے کہ میں پہلے گورنمنٹ جاب کرتا تھا جی، کا پتہ نہیں علم کا چسکا لگا، میں علم کی طرف آ گیا. کہ اب میں 21 سال سے پڑھا رہا ہوں، بڈھا ہو گیا ہوں، غور سے سننا مزہ آئے گا مولانا. مجھے تو بہت مزہ آتا ہے آصف سننا. کہ میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ ہم ریٹائرڈ ہو گئے، ہمارا پروویڈنٹ فنڈ جی پی وغیرہ سب خلاص ہو گیا. یار تو کامیاب رہا، تو اب تک کام میں لگا ہوا ہے، ڈیوٹی میں لگا ہے ابھی تک. ہم تو ریٹائرڈ ہو گئے، اور تو اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا ہوا ہے تم نے. ہم تو ریٹائرڈ ہو گئے، جمع پوجی ختم ہو گئی، تیرا تو چل رہا ہے صدقے جاریہ. مفتی نعیم صاحب کے سامنے انہوں نے یہی بات کی. مفتی نعیم صاحب ہنسے. کہ مولانا جو دین میں لگتا ہے نا، اس کی ریٹائرمنٹ مرنے کے بعد ہے، اس کی ریٹائرمنٹ مرنے کے بعد ہے، اور پھر صدقہ جاریہ کا تو معاملہ ہی الگ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں. مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علماء نے پوری زندگی لگائی ہوئی ہے، اس کو نہیں کہتے کہ دین میں لگے ہوئے ہیں. یہ آپ گنتے چلے جائیں، آپ جس کو گننا ہے آپ گن لیں. اس کے بعد جناب طالب علم ہے، بھائی صاحب مشقتیں اٹھا رہا ہے، گھر کے آرام کو چھوڑ رہا ہے، گھر میں فرش پر سوتا ہے بستر چھوٹا بچھا کر، یہاں چارپائی اس کو ملی ہوئی ہے، وہاں چٹنی روٹی ہے، جہاں کبھی کبھی گوشت بھی ہے جی. لیکن وہ اس کو گھر یاد آتا ہے. شادی شدہ ہے تو بیوی بھی ماں باپ بھی یاد آتے ہیں، لیکن یہاں لگا ہوا ہے. ابھی جو چھٹیاں ملی بقرعید کی، اب کب جائے گا واپس؟ اور دسو جناب کب جائے گا؟ ہاں، تو یہ مشقت ان کی. اس کے بعد تبلیغ کی لے لیں. پیارے شیخ نے فرمایا کہ اپنا بستر اپنا مال پانی، چلے جا رہے ہیں، اٹھا کر ان کو پھینکا جا رہا ہے کہ 3 دفعہ مسجد دھونا پڑے گی. اب اشارہ چل جاتا ہے نا. ہم لوگ جا رہے تھے سیالکوٹ سے آگے پسرور ایک جگہ ہے،
اب سیالکوٹ سے جب پھنس گئے ٹریفک میں، جماعت نکل گئی. اب مین روڈ کی مسجد تھی، مفتی نعیم صاحب کو میں نے فون کیا، فرمایا مسجد ہی ہے نا، شہر کے اندر ہی ہے نا. ہم نے کہا جی حضرت، جی مفتی صاحب. فرمایا یہاں جماعت نہیں کرا سکتے دوسری کا، برابر میں مدرسہ ہے کوئی. ہم جب اندر گھسے تو پتا چلا کہ وہ ہمارے جانے کے بعد مسجد کو 7 دفعہ دھوئیں گے، وہ مسجد ہے. یہ تھا کارپیٹ تھے، ہم لوگ 60-70 لوگ اپنی الگ الگ نماز پڑھنی پڑی، ظاہری بات ہے. جب باہر نکلے تو ایسے خونی آنکھوں سے آس پاس دیکھ رہے تھے میں، دکان والے جیسے کچا ہم کو کھا جائیں. ایک آدھ ہوتا تو پٹائی بھی ہوتی، لیکن ایسے غصے سے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا بیٹا کارپیٹ کو 7 دفعہ دھو کے نچوڑنا تھا. دل میں کہا، زور سے تھوڑی کا پٹنا تھوڑی تھا، دل میں کہا کہ کارپیٹ کو پاک کرنا. دل میں کہا بھائی ورنہ آپ کا شیخ یہاں تھوڑی ہوتا، اوپر ہوتا. خیر، تو اب یہ دیکھیے تبلیغ جماعت ماشاءاللہ مشقت، پیدل جماعت. میں پیدل جماعت میں نکلوں، 2 ایمبولینس، 20 ڈرپیں اور 2 ڈاکٹر. ایک تو یہ ہمارا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے سامنے، یہ تو لازمی ہوگا بھائی. آغا صاحب بھی سامنے ہوں گے ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے. بوڑھے جا رہے ہیں پیدل جماعت میں جناب، مشقت، کہیں مچھر کاٹ رہے ہیں. ایک ہی مثال دیتا ہوں، ٹنڈو جام میں میرا بیان تھا، سردی مجھے زیادہ لگتی ہے، صحیح ہے نا. تو جب میں مسجد میں داخل ہوا ہے، ایسے نہ دروازے نہ کھڑکیاں. میں نے کہا ہوں کتنے جاؤ جناب ہے جی، اور بیان بھی 45 منٹ 1 گھنٹے کا. تو محراب جو ہے نا یہ، اس کے سامنے دیوار تھی، اور میں نے کہا مزہ آ گیا بھائی. وہاں جا کے انہوں نے کرسی رکھی، جیسے میں بیٹھا دائیں بائیں دروازے تھے ہی نہیں، وہ ٹھنڈک الگ لگ رہی ہے. وہیں جماعت آئی ہوئی ہے، مچھر صاحب بھی تواضع کر رہے ہیں اور میں بیان کر کے بھاگا. اور بچے بےچارے ایسے کانپ رہے، اوڑھنے کے لیے کوئی سی چیز ہی نہیں تھی. تو یہ مشقت. شیخ ہے وہ جا رہا ہے مشقت کر رہا ہے. ایسے علاقے ہیں دائیں بائیں گٹر کھلا ہوا ہے، بیچ میں گٹر کھلا ہوا ہے، ناک پہ عطر لگایا ہوا ہے یہاں تک، اور ساتھی بھی ساتھ میں ہے. یہ مجاہدے. چوتھے مجاہدے پر حضرت فرماتے تھے نانی مرتی ہے. ہاں الذین اختاروا المشقۃ فی انتہائی مناہینا، جن چیزوں کو اللہ نے گناہ فرما دیا، حرام فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو حرام فرما دیا، ان سے بچنے میں تکلیف اٹھاتے ہیں. میرا مزاج ہے کہ میں تکلیف نہیں اٹھاتا، بس لوگوں کی واہ واہ میں ڈوبے رہو. بس 2 دن کے لیے اتنے لوگ وقت لگا رہے ہیں، اور لائیو بیان ہو رہا ہے، وہاں سے میسج چلے آ رہے ہیں، یہ مولانا آ گئے ماشاءاللہ، یہ مولانا آ گئے، وہ آ گئے. ہم تو کوئی چیز ہے بھائی، ہے نا. اللہ بچائے اپنی رحمت سے ہم سب مسلمانوں کو، مجھ سمیت بچائے. یہ مشقت نہیں اٹھاتے غیبت سے بچنے کی. جہاں تھوڑا ہوا بھائی آپ سب جاؤ، دیکھو اس نے کیا کر دیا، اس نے کیا کر دیا. بھائی کچھ بھی تو نہیں کیا، ہمارے نفس نے جو کچھ کیا کہ جب وہ ہے نہیں تو مردہ بھائی کی مردہ کیا ہے. اب حضرت کی ایک مثال بتا کر گھڑی دیکھ رہا ہوں، ہاں 5 منٹ تو گیپ مجھے الاؤ ہے، زیادہ نہیں. ابھی پہلے بدھ کو یہاں طلباء زیادہ ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی ستاری پردہ پوشی ہے. 15 منٹ بیان کرنا تھا پچھلے سے پچھلے بدھ کو، اس میں بدھ کا دن تو میری کوشش ہوتی ہے، ورنہ حضرت نے مفتی فرحان کو فرمایا. 10 منٹ بڑھ گئے، 25 منٹ بیان ہو گیا. میں نے کہا یہ تھوڑا بریک صحیح نہیں لگا. رات کو حضرت کو بتا دیا دامت برکاتہم حضرت شاد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم، حضرت 10 منٹ تھوڑے بڑھ گئے آج. میں کوئی بات نہیں، اگلے بدھ سے آدھا گھنٹہ بیان کیا کروں. دیکھیں چھپایا نہیں، حضرت تو بنگلہ دیش میں دامت برکاتہم، یہاں کون ہے جو حضرت کو شکایت کرے گا. لیکن اللہ کے لیے دامن تھاما ہے نا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے پیدل گنگو آتے تھے 35 کلومیٹر. اس دن ہم مدینہ شریف میں تھے تو حضرت نے فرمایا اتنے میل لکھا ہے، کلومیٹر کتنے بنتے ہیں پیدل. اور وہاں پر پھر جمعے کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کے واپس. گرمی ہے، لو چل رہی ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ فرمایا کہ مفتی محمود آج کیسے آ گئے؟ کہ حضرت میرا معمول ہے. مفتی محمود تو عرس ہے یہاں پر، تو آپ نے عرس والوں کی تعداد بڑھائی، جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. تو کہا حضرت میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں. ارے مفتی محمود، کیا میرے پاس آنے والے عرس پر جانے والوں کا راستہ الگ الگ ہے یا ایک ہی ہے؟ حضرت ایک ہی. آپ نے تعداد بڑھائی اللہ کے نافرمانوں کی. فوراً آپ گنگو خالی کر دیں، جملہ یاد رکھنا فوراً. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا شیخ العالم تھے، مشہور شیخ الہند ہو گیا. چال رہے واپس، گرمی لو. شاگرد مل گیا کہ حضرت خیریت؟ بھائی حضرت نے اس طرح فرمایا. حضرت یہ تو گھر میرا سامنے ہے، کھانا کھا کے پھر جائیں. فرمایا فوراً کے تو خلاف ہوگا نا. حضرت کھانا صرف رکھنا ہے، سامان تیار ہے پورا. تو فرمایا نہیں. چل رہے رکے نہیں ہم.
شربت فرمایا نہیں. حضرت معافی کے ساتھ کیا اللہ والوں کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ کرے بدھو غیب کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کیوں احتیاط کر رہے ہیں؟ فرمایا جس رب کے لیے شیخ کا دامن تھاما ہے نا اس کو تو پتہ چل جائے، اس کو تو پتہ چل جائے گا. اس لیے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا شیخ سے. جس طرح ڈاکٹر کی بات نہیں مانتے تو پھر کہتے ہیں ڈاکٹر کا قصور ہے. نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم کے بیماریوں میں ڈاکٹروں کی خوب مانتے ہو، اور علماء مفتی صاحبان شیخ کی بات مانتے ہو. مسئلہ ہوتا ہے. ابھی پھر مسئلہ نہ ہو جائے 10 منٹ کا. اب اگر فون کروں گا 10 منٹ اور بڑھ گئے تو جوتا پڑے گا، دوبارہ تھوڑی فرمائے گا آدھا گھنٹہ کرو. اب اس کی مثال سنی حضرت والا کی. فرمایا اطاعت نہیں ہے. جیسے مجلس میں جب بیان ہو رہا ہو یا شیخ خاموش ہو تو اس وقت تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے. آپ کو ایک بھی کبھی کوئی بیان تعارف کرا کر کہتا ہے اب حضرت والا ایک خادم اپنے ملفوظات سنائیں گے. میری باری ہوتی ہے، میں نے کہا میرا تو ایک ملفوظ بھی نہیں ہے بھائی، میں تو بندر ہوں، نقل کرتا ہوں. کسی کو دلیل چاہیے مجھ سے فوٹو سیٹ لے لیں. میں الحمدللہ اس دائرے سے اللہ نے نکالا ہی نہیں. جامعہ اشرفیہ لاہور کے مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں تیرا میں بیان کبھی کبھی سنتا ہوں. میں نے حضرت مفتی حسن امرت سری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے عالم اسلامی شخصیت. میں خاموش ہو گیا. فرمایا تو بزرگوں کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے. جو بزرگوں کے دائرے سے نہیں نکلتا، جو آج بیان ہوا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ امن میں رہتا ہے. اور فرمایا تیرے لطیفے بھی میں سنتا ہوں. میں نے کہا اچھا حضرت. فرمایا لے میں تجھے ایک لطیفہ سناتا ہوں. میں نے کہا حضرت میرا مزاج ہے دین کی بات ہو یا کوئی بھی بات ہو میں نام لیتا ہوں. فرمایا نام لینا میرا. ایک آدمی دوست کے پاس گیا اور کہا بھائی جان گدھا مجھے دے دیں. تو انہوں نے کہا بھائی گدھا تو میرے پاس ہے نہیں. وہ جب تھوڑا آگے بڑھا تو اندر کسی کے گھر سے گدھے کی آواز آ رہی ہے، ڈینچوں ڈینچوں کر رہا ہے. پھر آیا کہ یار آپ نے تو کہا تھا آپ کے پاس گدھا نہیں ہے، آپ کے گھر سے تو گدھے کی آواز آ رہی ہے. کہا بابا تم کیسا آدمی ہے، ہماری بات نہیں مانتا ہے، جانور کی بات مانتا ہے. انسان کا بات تو نہیں مانتا ہے، جانور کی بات مانتا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے نا، اب وہ شیخ کی مجلس میں تسبیح مت پڑھو. اب میں کیا کروں؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب موجر مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک دل ایک طرف رہے گا ایک وقت میں، آپ اس کا نہ ذکر کامل ہوگا نہ بیان کامل ہوگا. مولوی اشرف علی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر میں خاموش بھی ہوں آپ شیخ سے حسن ظن رکھ کر یہ سوچو شیخ کے مال سے میرے دل کے سے مال میرے دل میں آ رہا ہے. جلدی بات بتا کر اب ختم کرتا ہوں. اس کی مثال دی حضرت والا نے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو اپنے ساتھ بٹھایا، ایک جگہ گئے. فرمایا اتر آئیے. حضرت اتر آئے تو جو چارپائیاں تھیں نا اس پہ گلاب کے پھول تھے اور اوپر تل تھے. حضرت پھول پوری تل لیا اور فرمایا دیکھیں اس کی بھوسی چھڑائی گئی ہے اور تیل نظر آ رہا ہے، سوئی چبو تو تیل نکل آئے گا. فرمایا جی حضرت. فرمایا اس کو اب پھولوں پر رکھا جائے گا، پھر اس پر بھی پھولوں پر رکھا جائے گا، اس پر بھی پھول رکھے جائیں گے، پھر پیلا جائے گا. اب یہ روغن گل ہوگا، روغن تل نہیں ہوگا. اگر آپ کہیں گے تم روغن تل ہو، کیس کر دے گا کہ تل تھا ابھی میں روغن گل ہوں. فرمایا کہ یہ روغن پھول کی صحبت یہ کونو مع صادقین سمجھیں، اور بھوسی چھڑائی گئی اس کو والذین جہادوا فینا کے مجاہدے رکھیں. فرمایا بعض لوگ مجاہدے کرتے ہیں لیکن کونو مع صادقین پہ عمل نہیں ہے. بعض لوگ کونو مع صادقین پہ عمل کرتے ہیں، مجاہدہ نہیں کرتے، غیبت سے نہیں بچتے، بیوی سے لڑتے اور مشورہ نہیں کرتے. ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے کہ میں تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، وہ وہاں بتا دوں گا میں کچھ جانتا نہیں ہے میں کون ہوں کیونکہ مال آگے نہ بڑھ جائے. تو فرمایا یہ مسئلہ ہے. میں اللہ والوں سے اللہ نہیں ملتے، اور جو بیان کرتے ہوئے اس کے دل میں بھی خیال آ گیا نا کہ میں اللہ والا ہوں، یا کوئی اشارہ دے دیا حرام کام کیا، کیونکہ نیک بننا فرض، نیک سمجھنا حرام. یا اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھ گندے کو اتنے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ مت سمجھو کہ میں نیک ہوں، میں آ کر بیٹھا ہوں اتنے لوگ مجھے نیک کے بعد بیٹھے، حرام کام کیا. اسامہ علم کیا کر رہا ہے؟ یہ شارٹ کٹ مارنا نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے. میرے پاس حملہ تو نہیں ہو رہا نا، بس تو پھر ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم شیخ کا نام لیتے ہیں لیکن مجاہدے میں گڑبڑ کرتے ہیں، خاندان کے سامنے جھکتے نہیں. اس نے کہا اچھا تم شادی میں نہیں آتے ہو، بائیکاٹ. کہا آپ بائیکاٹ کرو، ہم تو بائیکاٹ نہیں کریں گے، یہ ہم سے نہیں ہوتا. بلکہ کہتے یار حاجی ہے بیان کرتا ہے اور ناچ رہی ہیں عورتیں ان کے دعوت میں، تو نے کیا کیا بھائی؟ تو حضرت مجدد فرماتے دو غیبتیں خطرناک، ایک قلم کی غیبت جو رات کو یاد دلائیں گے، اور ایک مکتا چکتا والی غیبت. مانا صرف دعا کرنا، دیکھو یار یہ فلانا جو ہے نا، یہ موسیٰ بھائی جو ہے نا، اس کے لیے دعا کرو اللہ اسے ہدایت دے، یار بڑا شراب پیتا ہے. ارے تو نے ذلیل کر دیا اس کو کہ غیبت سے بچ رہا ہے.
اور یہاں تو اس کا بانڈا بھی پھوڑ دیا اور اس کی بدگمانی بھی کی، اس کو رسوائی بھی کی، اور اس کا بھائی دعا کرنا فلاں آدمی جو ہے نا حرام کھاتا ہے، تو نام لے رہا ہے تو اس کو ذلیل کر رہا ہے. یہ کیسی غیبت ہے غیبت، لیکن اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں اچھا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو، کیونکہ اب مزید تفصیل کا موقع نہیں، پھول کے بارے میں تل کے بارے میں شارٹ کٹ بتا دیا بس، کہ اب وہ تل جو ہے نا اس کی بھوسی چھڑائی نہیں گئی، اب اس کو پھولوں کے ساتھ اوپر نیچے رکھا ہوا ہے، لیکن روغن گل تو نہیں بنے گا، وہ تلی کا تیل ہی رہے گا، بیچ میں گھسا ہوا اور گڑبڑ کر دے گا. اور غلطی گناہ کس سے نہیں ہوتا مجھے بتا دینا ذرا. اب بھائی کل بنی آدم خطا میں سب آتے ہیں، خیر الخطائین ہوئے، جتنی بار گناہ ہوا اتنی بار معافی مانگ لیں. اگر اصلاح نہیں کراتے نا تو نفس کہتا ہے تو نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، شیخ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے. اگر تو نے بیوی کو مارا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. اور الرجال قوامون علی النساء، ہاں جی وہ کس وقت کا تو سردار ہے بھائی، وہ تو پتا کر پہلے. وعاشروہن بالمعروف، یہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.